حاضرین و سامعین، طویل عرصے کے بعد آپ کے سامنے لب کشائی کا موقع حاصل کر رہا ہوں۔ بہت عرصے سے سعادت مندی سے محروم رہا، گوناگوں مصروفیات اور علمی مشاغل کی وجہ سے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ عملیات اور چلہ کشی کا سبق بہت عرصے سے میں نہیں دے سکا۔ گزشتہ جتنی بھی میں نے ملفوظات یا مسودات آپ کے سامنے تفصیل سے عرض کی تھیں، ان میں 90% لوگ ناکام رہے اور 10% کامیاب ہوئے، یعنی سورۃ المزمل، سورۃ الجن اور سورۃ الکوثر کے اور انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے چلے میں تقریباً 10% لوگ کامیاب ہوئے، اور موجودہ اوقات میں تقریباً 1600 آدمی موکلات کو تابع کرنے میں ٹاپ کے ساتھ کامیاب رہے، اور ان کا رزلٹ 100% یقینی ہو گیا۔ ناکامی کی وجہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ 5 چیزوں کا پرہیز ہے۔ ان پرہیزوں میں سے کوئی چیز رہ گئی، بد پرہیزی ہو گئی، تو آپ کا چلہ 0 ہو گیا۔ دوسرے نمبر پر آپ نے پابندی نہیں کی، جو ٹائم آپ نے مختص کیا تھا اس ٹائم سے آگے پیچھے ہو گئے، یا کھانے پینے میں بے احتیاطی ہو گئی، تو آپ کا عمل ناکام ہو گیا۔ تو آج جو چلہ میں آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کے لیے انمول تحفہ ہے، اور بڑے بڑے بزرگوں نے ہمیں ودیعت کیا ہے، اور میں نے خود بھی آزمایا ہے اور مجرب طریقے سے اس کو تیر بہدف پایا ہے، اور اس کا 100% رزلٹ یقینی ہے۔ آپ جتنے بھی لوگوں کے ویڈیوز دیکھتے ہیں تو اس میں تفصیل سے کسی نے بھی اتنا شارٹ طریقہ نہیں بتایا، اتنا ٹھوس تفصیل نہیں بتایا کہ بندہ اپنی تشنگی بجھا سکے اور اپنی منزل کو پہنچ سکے۔ میں آج انتہائی شارٹ صورت آپ کو بتانے جا رہا ہوں، سورۃ الکوثر کا وظیفہ، جو آپ صرف 7 دن کے لیے 7 دن کے اندر اندر اپنی منزل پاؤ گے، اور نیلم پری آپ کی تابع ہو جائے گی۔ کچھ لوگ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ ان کو تابع کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جس لحاظ سے بھی ان کو تابع کریں، آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے۔ آپ کے اندر کوئی ہوس، شہوت پرستی یا بدنیتی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جنات کی جنس الگ ہے، انسان کی جنس الگ ہے۔ اگر آپ اس استحصال کی نیت سے تابع کرو گے کہ میں ان سے شادی کروں گا، یا میں ان سے اپنے ہوس بجھاؤں گا، یا شہوت پرستی کا ٹارگٹ بناؤں گا، تو یہ آپ کی صرف گمان نہیں بلکہ یہ ایک ناممکن کام ہے، اور آپ اپنی آخرت جہاں تباہ کرو گے وہاں اپنی زندگی کا چراغ بھی گل کر بیٹھو گے اور زندگی کی شمع بھی بجھا دو گے۔ اس لیے اس نقصان والے اور خسارے والے حساب میں نہ جانا۔ اپنے دنیاوی دھندوں کے لیے یا اپنی علمی جو معلومات ہیں، علمی رہنمائی ہے، روحانیت کی ترقی ہے، ان کو حاصل کرنے کی نیت سے تابع بنا سکتے ہو۔ سب سے پہلے سورۃ الکوثر تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اچھی طرح یاد کر کے تلفظ کے ساتھ پکا لیں۔ اس کے بعد پھر آپ طریقہ کار سمجھیں۔ سورۃ الکوثر آپ پہلے دن 700 مرتبہ پڑھو گے، دوسرے دن 600 مرتبہ، تیسرے دن پھر 500 مرتبہ، پھر 400 مرتبہ، پھر 300 مرتبہ، پھر آخری دن تک 300 مرتبہ ہی پڑھتے رہو گے۔ لیکن ساتھ میں یہ بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے وضو کر کے، اگر مرد حضرات ہیں، سفید کپڑے پہنیں، سفید دستار یا سفید ٹوپی ہو، اور دوسرے نمبر پہ رات کی رانی والی پرفیوم عطر لگا لیں، اور دوسرے نمبر پر آپ جانماز کے ارد گرد ایک رسی بچھا لیں۔ رسی کو حصار بھی بولتے ہیں، کڑا بھی بولتے ہیں، دائرہ بھی بولتے ہیں۔ دائرہ بچھاتے وقت آپ 21 مرتبہ حسبی ربی جل اللہ پڑھو گے، حسبی ربی جل اللہ۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ حصار کے ارد گرد آپ باہر گھومتے رہیں۔ آپ کی جیب میں کوئی تصویر،
کسی قسم کا جاندار کا فوٹو یا کوئی ٹچ موبائل نہ ہو۔ اب روم سے باہر جائیے۔ روم کے اندر داخل ہوتے وقت آپ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیں، یعنی اپنے اوپر پھونک دیں، ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے چہرے پہ پیر لیں، تاکہ آپ کو جنات، سرکش شیاطین کوئی تکلیف اذیت نہ پہنچا سکے۔ 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھنے کے بعد روم میں آ جائیں۔ روم میں انٹر ہو کر آپ جانماز کے رخ بقبلہ کھڑے ہو جائیں اور 3 دفعہ آپ سلام کہیں۔ السلام علیکم، شہنشاہ جنات سورۃ الکوثر کی پری مجھے تابع کر دے۔ السلام علیکم، شہنشاہ جنات سورۃ الکوثر کی پری مجھے تابع کر دے۔ السلام علیکم، شہنشاہ جنات سورۃ الکوثر کی پری مجھے تابع کر دے۔ اس کے بعد دایاں پاؤں انٹر کریں، بیٹھ جائیے اور سورۃ الکوثر شروع کر دیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ الفاظ آپ کے مدم ہونے چاہیے، کوئی زوردار طریقے سے نہ ہو اور بہت خفیہ نہ ہو، بہت تیز رفتاری اور برق رفتاری سے بھی نہ ہو۔ 700 مرتبہ پورا ہونے کے بعد کھڑے ہو جائیں اور انت المستعان 7 مرتبہ پڑھ کر ایڑیوں کے بل پیچھے لوٹیں، یعنی آپ کا رخ، آپ کا سینہ قبلے سے نہ پھرے۔ اس کے بعد پھر دائرے سے باہر چلے جائیں۔ آپ کو اس طریقے سے کوئی جن تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ 7ویں دن آپ کے پاس شہنشاہ جنات تشریف لائے گا اور آپ سے عرض کرے گا، اسٹامپ پیپر بھی آپ کے سامنے رکھے گا کہ آپ وظیفہ کیوں پڑھتے ہو۔ آپ نے کہنا ہے کہ میں سورۃ الکوثر کی پری تابع کرنا چاہتا ہوں۔ کس لیے؟ اس لیے کہ میں اپنے پرسنل مسائل ان کے ذریعے حل کر سکوں اور دینی رہنمائی حاصل کروں اور مخلوق خدا کی خدمت بجا لاؤں۔ کوئی ناجائز کام اس کے ذریعے حاصل نہیں کرو گے؟ آپ نے کہنا ہے میں کوئی ناجائز کام اس سے حاصل نہیں کروں گا۔ بس اس کے بعد آپ نے سائن کرنا ہے اور انہوں نے بھی اپنا سائن کر دینا ہے۔ اب آئیے پرہیز کی طرف۔ 5 چیزوں کا پرہیز ہے۔ نمبر 1، قبرستان 7 دن نہیں جانا۔ دوسرے نمبر پر جہاں میت پڑی ہے، جنازہ ہے یا میت کا گھر ہے، وہاں تشریف جانے سے گریز کریں۔ اور تیسرے نمبر پر مجامعت، یعنی میاں بیوی کا معاملہ کسی سے نہ رکھیں۔ اور چوتھے نمبر پر خوشبو، عطر، پرفیوم، حتیٰ کہ خوشبودار صابن یا شیمپو بھی استعمال نہ کریں۔ وہ جو دائرے کے اندر رات کی رانی والا عطر آپ استعمال کر رہے ہو، ان کپڑوں کو آپ اسی روم میں رکھ لیا کریں اور وظیفے کے وقت ان کو زیب تن فرما دیا کریں، اور وظیفے سے باہر آپ کوئی پرفیوم، خوشبودار تیل یا خوشبودار شیمپو اور صابن بھی استعمال نہ کریں۔ 5ویں نمبر پر جس عورت کا چیلیا نہیں ہوا، ڈیلیوری ہوئی ہے، اس کا بچہ پیدا ہوا ہے اور ابھی تک اس کی چلہ کشی پوری نہیں ہوئی، تو اس عورت سے ہاتھ ٹچ نہ کریں۔ بول سکتے ہو، اس سے گفتگو کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا۔ ان 5 باتوں کا پرہیز ہے۔ کھانے میں صرف چاول اور فارمی مرغی اور فارمی مرغی کا انڈا، یعنی مرغی کا گوشت اور انڈا، یہ نہیں کھا سکتے۔ باقی ہر چیز، چاہے کدو، کریلے، بینگن ہے، توری یا بھنڈی ہے، چاہے آلو سموسا یا پکوڑا ہے، بڑا گوشت ہے یا چھوٹا گوشت، یا گول گپے ہیں یا دہی بلے، ہر چیز کھا سکتے ہیں۔ کھانے سے کوئی اور پرہیز نہیں، صرف چاول اور فارمی مرغی اور اس کا انڈا، یہ آپ نہ کھائیں، ورنہ وظیفہ آپ کا کامیاب نہیں ہوگا۔ باقی بہت سارے لوگ جلالی جمالی پرہیز بتاتے ہیں، یہ الفاظ میڈ ان پاکستان ہیں، ان الفاظ کی کوئی حقیقت نہیں۔ جلالی جمالی پرہیز اس میں کوئی نہیں ہے، بس صرف 5 چیزوں کا روحانی پرہیز ہے اور 2 چیزوں کا پرہیز، یعنی چاول اور فارمی مرغی، یہ کھانے کا پرہیز ہے۔ باقی آپ سب کچھ کھا پی سکتے ہو، قبرستان نہیں جا سکتے، میت کے جنازے پہ نہیں جا سکتے۔ 7 دن آپ جماع کرنے سے باز رہیں اور ڈیلیوری والی عورت سے ٹچ نہ ہو اور پرفیوم، عطر، خوشبو، سپرے نہ لگائیں۔ اس میں 100% آپ کی کامیابی ہوگی۔ اور یہ علم چونکہ امانت ہے، جو لوگ
اپنے جائز مقاصد کے لیے پری تابع کرنا چاہتے ہیں، ان کو میری طرف سے اذن ہے۔ اگر پھر بھی کوئی ایسا ویسا واقعہ آپ کو پیش ہو اور آپ کو رہنمائی صحیح نہ مل سکے تو واٹس ایپ کے نمبر پر شام کے 5 بجے کے بعد میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔